اگر ان کی عقل میں وہ بات ہوتی جس کی مذمت اللہ نے نہ کی ہو تو یہ بدامنی نہ ہوتی. بدامنی کے پیدا کرنے والا ادارہ جو ہے یون ہے وہ اقوام عالم ہے. اسلام نے بھی ایک ادارہ قائم کیا امن کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بنیادی اصول یہ کہا کہ دیکھو میرے پیشتر دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی نذیر بشیر پیغمبر ہادی رسول اوتار نہ آیا ہو. ان اوتاروں نے آ کر انسانوں کو گناہکاری سے بچانے کے سامان کیے. لیکن تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم. اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم الیوم آج کا دن یہ زمانے پر وسیع ہے. آج کیا ہوا ہم نے تمام قوموں پر اپنے نذیر و بشیر بھیجے بمائے یسوع مسیح کے. لیکن ان بزرگوں کے پردہ کرنے کے بعد میں یا رفع ہونے کے بعد میں یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وفات کا اور حیات کا ایک یورپ میں ہی ایک اختلاف ہے. ایک طبقہ عیسائیوں میں یہ مانتا ہے کہ وفات پا گئے, ایک طبقہ کہتا ہے نہیں رفع ہو گئے. خیر یہ ایک علمی بحث ہے اور اس بحث کو فی الحال ہم نہیں کرتے, آگے چلتے ہیں. ان تمام اوتاروں کو ان تمام نبیوں کا عزت و احترام قائم کرنے کے لیے ایک جملہ کلام پاک نے کہا وہ کل من الصالحین. یہ جتنے اوتار حضرت رام بڑے احترام کے ساتھ ہم نام لیں گے. مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کی گئی ہے رام کے نام سے, مسلمانوں کے نام دلوں میں نفرت پیدا کی گئی ہے کرشن کے نام سے, والمکا کے نام سے, وشٹا کے نام سے, بودھا کے نام سے. کیوں کہ ان کے پیش کردہ تعلیمات جیسا کہ پیشروں نے مجھے کہا اس طریقے سے عدل بدل کر پیش کر دیا گیا, متضاد قسم سے ان تحریرات کو بیان کیا گیا جس کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب آنے سے رک گئے اور گناہگاری ان کی پوری نہیں ہوئی, اضطراب ان کا دور نہ ہو سکا. وہ کل من الصالحین. اب رہا یہ ہے کہ یہ قوم جدا ہو گئی, صالحین جدا ہو جاتے ہیں. امن کا قیام عوام الناس سے نہیں ہو سکتا. جیسا کہ پادری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ نماز میں مساوات قائم ہو جاتی ہے, لیکن دیگر مسائل میں اگر وہ تاریخ ابواب میں کھول کر رکھوں آپ کے سامنے کہ دیگر ابواب میں حضرت محمد رسول اللہ نے جو مساوات قائم کی, حضرت صدیق نے جو مساوات قائم کی, حضرت عثمان نے جو مساوات قائم کی, حضرت علی نے جو مساوات قائم کی, حضرت عمر نے جو مساوات قائم کی, ان مساوات کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے ہزار صفحہ درکار ہے اس کے لیے. کیسی باتیں ہیں لیکن تفصیلات نہیں, کیونکہ آدھا گھنٹہ مجھے اپنے مطلب میں اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے. عالمگیر مذہب کے حقائق جو ہم بیان کر رہے تھے اس پر ہم اپنی زبان پر آخری الفاظ استعمال کرنے ہیں. اب آ کر بنتا مسئلہ کل من الصالحین اور رام کے ماننے والا اور کرشن کے ماننے والا. میرے ہاں ایک بھنگی تھا جب حیدرآباد دکن میں ہوا کرتے تھے, میرے خود کے یہاں ایک بھنگی ہوا کرتا تھا. وہ رام کی ماننے والا تھا, وہ کرشن کا ماننے والا تھا. دونوں میں چل پڑی. اس نے کہا رام بڑا ہے, اس نے کہا کرشن بڑا ہے. اس نے جھاڑو اٹھایا, اس نے جھاڑو اٹھایا دونوں کو. میں باہر نکل پڑا. یہ کیا بات ہے؟ یہ دیندار انجمن ہے, یہاں رام اور کرشن دونوں کی عزت کی جاتی ہے. خاموش ہو گئے. یہ کون آدمی ہے جو ہمارے رام کی بھی عزت کرتا ہے اور ہمارے کرشن کی بھی عزت کرتا ہے؟ کل من صالحین. ہر ایک جب صالح پیدا ہوا ہے, اب آ کر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب صالح تھے, دیکھیں نا یونیورسٹی میں تمام امتحان دے رہے ہیں, ایک آدمی ٹاپ کر لیتا ہے, کیا آپ انکار کریں گے؟ اخبار میں چھپتا ہے, تصویر چھپتی ہے اس کی. جیسا تعلیمات میں کلاسز ہیں آپ کی تدریجاً ارتقاء تعلیم کی ہوتی ہے, انسان کے وجود کی تدریجاً ارتقاء ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوا, ماں نے ایک کفن کی, ایک ڈیڑھ بالش کی اس کے بدن پر ڈال دی. جیسا ارتقاء کرتا جائے گا جسم, لباس ترقی کرتا چل جائے گا. کہیں 40 سال میں جا کر انسان مکمل ہوتا ہے, ڈاکٹری اعتبار کے اعضاء تکمیل پا جاتی ہے, اس کے بعد بڑھنے گھٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. 40 سال کی عمر کا لباس جو ہوتا ہے وہ لباس میں اور 6 مہینے کے بچے کے لباس میں بڑا فرق ہونا چاہیے. عقل انسانی سے اپیل کرتے ہیں. کیا وہ 6 مہینے کے بچے کو سلایا ہوا کرتا آپ 10 سال کے بچے کو پہنا سکیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. 10 سال میں جو سلایا ہوا کرتا ہے وہ 20 سالوں کے بچے کو نہیں آ سکتا.
اسی لیے تبدیل ہو جاتا ہے لباس، فیشن بدل جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وجود انسانی جس طریقے سے یہ استھول کایا شریر جس کو کہتے ہیں کایا، یہ وجود کو کہتے ہیں سنسکرت میں، یہ استھول کایا کے لیے لباس کی ضرورت ہے، اس استھول کایا کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اس استھول کایا کے لیے دماغی سانچوں کے اعتبار سے، بناوٹوں کے اعتبار سے تعلیم کی ضرورت ہے. کیوں بھائی تمام انسان ڈاکٹری نہیں لے لیتے؟ کہتا بھی میں نے بول لیا اپنا سب کیا لیا ہے جی، میں نے جرنلزم لے لیا ہے. بہت کم ملیں گے آپ کو کوئی کی طرف گیا ہو، بہت کم ملیں گے جو آپ کو سائنس کی انتہائی ڈگریاں لینے کی طرف انسان گیا ہو. معلوم ہوا ذہن کی ارتقاء اور ذہنی جو مقامات ہیں ڈاکٹروں نے گن کے سنایا ہے، کوئی 1,00,000 کچھ مدارج ہیں ذہن کے. جب ذہنی مدارج اتنے ہیں تو وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے مضامین انتخاب کرتا ہے، اور استاد بھی سمجھ جاتا ہے کہ کون سا شاگرد کون سا ایسا ہے اس کے اندر یہ قابلیت موجود ہے. ایک بچہ ایسا ہے 10 مرتبہ آپ ایک سوال کو سمجھائیے پھر پوچھتا استاد سے حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات. ایک لڑکا ایسا ہے بولتے ہی وہ نوٹ لکھ دیتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. ایک لڑکا یہ ایسا ہے کہ اس کو لکھ کر اس کے افادیت لکھ دیتا ہے. کیا یہ تینوں برابر ہوں گے؟ ذہنی حیثیت سے غبی لڑکا، ذہنی حیثیت سے جو مضمون کو سمجھنے والا لڑکا، ذہنی حیثیت سے مضمون کو سمجھ کے اس کی تفصیلات لکھنے والا، یہ عقل ہم کو کہتی ہے کہ یہ تینوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ ارتقاء کے اعتبار سے پہلی دوسری چوتھی جا کر انتہائی تعلیم حاصل کر لے آدمی، جسم کے اعتبار سے تکمیل ایک لباس چاہیے انسان کو، تو ہم اس کو روحانیت میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان باتوں کو اسلام جو آیا، جیسا کہ 2-3 مرتبہ آیت کو آپ نے سنا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن تمہارا دین تمہارے لیے تکمیل کر دیا گیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اس دین کا نام اسلام رکھا. یہ ایک دعویٰ ہو گیا نا. دعوے کے لیے میں نے آپ کو یہ تمام دلائل کائنات سے فطرت سے پیش کی، اور اس کو پیش کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مدارج انسانی کو ایک جگہ لانا چاہیے، ذرا ارتقاء کائنات پر بھی اپنی نظر جائے. یہ کہاں سے لے کر کوہ کا ایک نظام جو ہے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک باقاعدہ ایک سلسلہ ارتقاء کا، کوئی انسان ماننے کا انکار نہیں کر سکتا. انکار کرے گا تو ایک ڈنڈا یورپ کا سائنس کا کھڑا ہوا ہے، جائز ثابت ہوگا. اگر اس تھیوری کو توڑنے کے لیے غلط طریقے سے جاتا ہے تو جائز ثابت ہوگا. صحیح طریقے سے توڑتا ہے تو عالم لوگ ہیں، علم میں ان کو کمالات حاصل ہیں ظاہری حیثیت سے، تو انکار نہیں کریں گے کہ بھائی یہ ہم کی چھوٹ ہو گئی تھی، ہمارے ذہن کی بھول تھی، ہم نے اس کو قبول نہیں کر لیا، لہٰذا ہم اس تاخیر کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ روحانیات میں جو انسان اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، یہی تدریجاً ارتقاء کی، جیسا کہ ایک تدریجاً کا لفظ استعمال کیا تھا علم صاحب نے، میں نے نوٹ کی ان کی تقریر کو، اور ان تمام جوابات کو میرے پیش رو مبلغ نے ادا کر دیا ہے. اس سلسلے میں بولنے کی مجھے ضرورت ہے. ایک بات میں آپ آؤں، اگنی کی میں نے بات کی، کیوں بھائی ویدوں میں خدا کو اگنی کہا گیا؟ اب ان تمام ہندو فلاسفی کو چھوڑ کر اہل کتاب کی طرف آتے ہیں. یہودیوں نے عزیز کو خدا کا بیٹا کہا نا، انجیل میں خدا کا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا. سب سے پہلی دعا یہی ہے کہ ہمارے آسمانی باپ ہمیں روز کی روٹی روز عطا فرما. ہم ان مفسرین اناجیل کی تفسیر کو تسلیم کرتے ہیں. ہم روٹی سے مراد ظاہری روٹی ہی نہیں لیتے، اگر شرارت کرنا چاہیں تو لوگ کر لیں، لیکن ہم فقیر لوگ ہیں، ہم سادھو منش لوگ ہیں، ہم سینٹ لوگ ہیں. تو اس لیے ہم اس حقیقت کی طرف جائیں گے جو روحانی لوگوں نے بیان کیا. روحانی لوگوں نے یہ کہا، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری پروہتوں نے، کہ اس روٹی سے مراد یہ ظاہری روٹی نہیں، آسمان کی روٹی مانتے ہیں. چلو بھائی اس بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. بات کیوں کہا؟ خدا کو بات کیوں کہا؟ بھی کوئی لفظ ہونا چاہیے تھا نا. ایک مرکز پر اللہ نعبد الا اللہ، تو معلوم ہوا کہ خدائی ذات کو سمجھنے کے لیے بھی تدریجاً ارتقاء ہوا. تو تدریجاً ارتقاء کا نام ہم صفات کہتے ہیں. صفات 99 صفات ہیں، اس کے لاکھوں بنانے آپ. خدا قہار بھی ہے، خدا جبار بھی ہے، خدا رحمان بھی ہے، رب العالمین بھی ہے. یہ لفظ آپ کو نہ انجیل میں ملے گا، نہ تورات میں ملے گا، نہ
वेदों के किसी